السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، ہمارا گزشتہ سے پیوستہ ذکر شہدائے کربلا جاری ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ناظرین میں نے امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کا ذکر کیا تھا۔ جب یزیدی لشکر کے سربراہ یعنی سپہ سالار ابن سعد نے 10 محرم کی عصر کے آس پاس حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، تو اس کے بعد یہ معرکہ کربلا جو ہے وہ تمام ہوا۔ اور اس کے بعد جب اگلا روز ہوا 11 محرم الحرام، تو ابن سعد لعین نے تمام یزیدی فوجیوں کی لاشیں جمع کرنے کا حکم دیا، اور جب سب یزیدیوں کی لاشیں جمع کر لی گئیں تو اس نے ان یزیدیوں کی نماز جنازہ پڑھائی اور ان کی لاشوں کو دفن کرنے کا حکم جاری کیا۔ لیکن ناظرین، اس بدبخت نے اہل بیت اطہار کے اجسام اور ان کے جو لاشیں تھے، مقدس اجسام تھے، ان کو جمع کرنے کا نہ حکم دیا اور نہ ان کی نماز جنازہ پڑھائی، بلکہ اس نے یہ کہا کہ جتنے بھی شہداء ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ شہداء کی تعداد جو ہے وہ 72 تھی، جن میں سے 52 جو ہیں وہ اصحاب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی آپ کے رفقائے کار، دوست، احباب تھے، اور 20 جو ہیں وہ اہل بیت اطہار تھے۔ تو اس نے حکم دیا کہ ان سب کے جو مقدس اجسام ہیں ان کو جمع کیا جائے اور دیکھا جائے کہ جن کے سر جسموں سے الگ نہیں کیے گئے ان کے سر جو ہیں وہ جسموں سے الگ کر دیے جائیں اور سب کے سروں کو جمع کیا جائے۔ ناظرین، آپ ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ اہل بیت کی خواتین پر یہ منظر دیکھ کر کیا گزری ہوگی۔ جو پہلے ہی سب کچھ ہو چکا تھا وہ بھی کچھ کم نہ تھا، لیکن اس ظالم نے تمام اہل بیت اطہار اور ان کے رفقائے کار کے جو اجسام ہیں ان کو جمع کرنے کے بعد ان کے سر جو ہیں وہ ان کے جسموں سے الگ کروائے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ جس بھی شخص کو شہید کیا ہے وہ اس کا سر اپنے قبضے میں کر لے، تاکہ وہ خود اس سر کو ابن زیاد کے پاس لے جائے اور اس سے انعام و اکرام پائے۔ ناظرین، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو خولی ابن یزید بدبخت نے آپ کے جسم اطہر سے جدا کیا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ شمر نے کیا تھا۔ بہرحال امام علی مقام علیہ السلام کا سر اقدس جو ہے وہ خولی ابن یزید کے حوالے کر دیا گیا، اور باقی جو لوگ تھے جس بھی شخص کو شہید کیا تھا اس کے حوالے اس کا سر کر دیا گیا۔ اب ابن سعد نے قافلے کو روانہ ہونے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اس نے ابن زیاد کو اطلاع کر دی کہ
کربلا سے قافلہ جو ہے وہ روانہ ہونے کے لیے تیار ہے اور کوفہ میں آنا چاہتا ہے۔ لہذا ابن زیاد نے ابن سعد کو جواب میں لکھا کہ جب کوفہ شہر کے پاس پہنچ جاؤ تو تم شہر میں داخل نہ ہونا، بلکہ شہر کے باہر ہی پڑاؤ کرنا، جب تک کہ تمہیں اطلاع نہ دی جائے تم شہر میں داخل نہ ہونا، کیونکہ شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر کو آراستہ کیا جا رہا ہے، اور قافلے کی بڑے ہی دھوم دھام سے جو ہے وہ آمد اور اس کے استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ لہٰذا ابن سعد نے قافلے کو کوفہ شہر کے پاس اس کی سرحد پر رکنے کا حکم دیا اور رات وہاں گزاری گئی، اور یہ 11 محرم الحرام کی رات تھی اور قافلے نے وہیں پڑاؤ کیا۔ ناظرین گرامی، خولی ابن یزید بدبخت کا گھر جو ہے وہ وہیں اس کے قریب ہی تھا، اس سرحد کے قریب ہی تھا۔ لہٰذا اس نے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کا سر اقدس جو ہے وہ چونکہ اس کے قبضے میں تھا، اس نے ابن سعد سے یہ اجازت طلب کی کہ وہ اسے رات اپنے گھر میں گزارنے کی اجازت دے، تاکہ وہ کچھ دیر آرام بھی کر لے اور اپنی بیوی کو اپنی فتح اور کامیابی کی خوشخبری بھی سنا دے۔ لہٰذا ابن سعد نے اسے اجازت دے دی اور وہ امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ ناظرین محترم، جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنے گھر پہ جا کر اپنی بیوی کو آواز دی، اور بیوی نے دروازے پر آ کر جب دیکھا کہ اس کا شوہر خولی ابن یزید آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی، کیونکہ وہ جاتے وقت اسے یہ کہہ کر گیا تھا کہ وہ بہت سا ڈھیروں مال و دولت لے کر آئے گا، بہت سا انعام و اکرام لے کر آئے گا، کیونکہ وہ ایک ایسی مہم پہ جا رہا ہے جس کے نتیجے میں اسے بہت سا انعام ملنے والا ہے۔ لہذا جب اس نے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس نے پوچھا کہ خولی تم کیا انعام لے کر آئے ہو، کون سی دولت لے کر آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں دنیا جہان کی دولت لایا ہوں، کچھ نہ پوچھو، تم دیکھو گی تو حیران ہو جاؤ گی، یہ ایسی دولت ہے کہ جس کا جواب جو ہے وہ تمہیں شاید کہیں اور نہ ملے۔ جب اس نے اپنے شوہر کی یہ باتیں سنی تو اس نے کہا کہ اچھا دیکھوں تو کیا دولت لائے ہو۔ اس کی یہ بات سن کر خولی نے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کا سر اقدس جو اس نے ایک تھیلے میں ڈال رکھا تھا، اس نے اس تھیلے سے سر اقدس کو نکالا اور اپنی بیوی کو دکھایا۔ جیسے ہی اس کی بیوی نے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کے سر اقدس کو دیکھا تو چیخ مار کر بولی کہ یہ کیا لے آئے ہو؟ چونکہ اس نے امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے دیکھ نہیں رکھا تھا، اس لیے وہ پہچان نہ سکی کہ یہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس ہے۔ بولی یہ کس کا سر ہے؟ تو کہنے لگا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس سر کی کیا قیمت ہے۔ یزید کے دربار میں مجھے امید ہے کہ جب میں یہ سر لے کر جاؤں گا تو ایک اونٹ جتنا وزن اٹھا سکتا ہے، اس پر جتنے تھیلے رکھے جا سکتے ہیں اور انہیں دینار و درہم سے بھرا جا سکتا ہے، اتنا مال و دولت مجھے یزید کے دربار سے ملنے کی امید ہے۔ لہذا یہ کہنے کے بعد اس نے وہ سر اقدس اپنے صحن میں ایک جگہ پر رکھا اور اس پر ایک تشت رکھا، اور اس کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے سو گیا۔
ناظرین، جب رات گہری ہو گئی، اس کی بیوی کو بے چینی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے اس سر اقدس کا تصور کیا کہ جب اس نے اس سر اقدس کو دیکھا تھا اپنے شوہر کے پاس، تو اسے یوں لگا تھا کہ اس سر اقدس کی آنکھوں سے گویا ایک نور پھوٹ رہا ہے، ایک روشنی پھوٹ رہی ہے، جیسا کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اطہار میں سے تھے اور نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے کیا خوب لکھا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو اہل بیت اطہار کا تو ایک ایک بچہ جو ہے وہ نور کا مرقع تھا، اور یہ تو خود امام علی مقام تھے۔ لہذا اس عورت کو، خولی ابن یزید کی بیوی کو، یوں لگا کہ وہ سر جو ہے، اس کی جو آنکھیں ہیں ان میں سے ایک روشنی پھیل رہی تھی، اور گویا وہ آنکھیں جو ہیں، وہ جو سر اقدس ہے، وہ اس سے گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ لہذا یہ سوچ کر وہ اٹھی اور صحن میں پڑے سر اقدس کے قریب گئی، اور اس نے اس تشت کو ہٹایا اور امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کو دیکھا۔ جو ہی اس کی نظر امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر پڑی، تو اس نے دیکھا کہ وہ آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ اس نے آج تک ویسی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی تھیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ آنکھیں خوبصورت تھیں، بلکہ ان آنکھوں سے ایک بہت ہی زبردست روشنی جو ہے وہ پھوٹ رہی تھی، اور اسے لگا کہ وہ سر جو ہے اس سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ آنکھوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، بلکہ اس نے دیکھا کہ اس سر اقدس سے لے کر آسمان تک نور اور روشنی کی کرنیں جو ہیں وہ پھوٹ رہی ہیں، وہ کرنیں اس سر اقدس پر پڑ رہی ہیں، اور ایک روشنی کا گویا مینار سا بن گیا ہے۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو ناظرین وہ سمجھ گئی کہ یہ کسی عام آدمی کا سر نہیں ہے، یہ یقیناً کوئی خاص شخصیت ہے۔ لہذا اس نے اپنے شوہر سے پوچھا، جب وہ اگلے روز صبح جانے لگا تو اس وقت اس نے پوچھا اپنے شوہر سے کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ سر کس کا ہے، تم نے مجھے بتایا نہیں، تو بتاؤ کہ یہ سر کس کا ہے۔ اپنی بیوی کا یہ سوال سن کر خولی ابن یزید کہنے لگا کہ یہ سر امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ ناظرین، جب اس کی بیوی نے یہ سنا تو وہ غصے سے چیخنے لگی، چلانے لگی، اور اس نے خولی ابن یزید کو سخت برا بھلا کہا، اس کو شدید اس نے لعن طعن کی، اور کہا کہ بدبخت تو تھا ہی، مجھے اندازہ تھا تیرے بارے میں کہ تو ایک بدبخت اور شقی شخص ہے، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ تو اتنا شقی القلب ہے، اتنا شقی القلب ہے کہ تو نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی شہید کر ڈالا۔ جا، آج سے تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں۔ ناظرین، یہ کہنے کے بعد اس نے خود کو گھر کے ایک کمرے میں بند کر لیا اور اس سے کہا کہ آج سے میں تیری بیوی نہیں اور تو میرا شوہر نہیں، اور پھر تا زندگی اس نے خولی ابن یزید سے کوئی رشتہ نہ رکھا۔ جب اس کی بیوی نے اسے سخت بدبخت کہا، سخت اس کو سست اور سخت
اس پر تنقید کی اور شدید اسے برا بلا کہا اور اس سے اپنا رشتہ ناتا توڑ لیا، تو یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ جاؤ جاؤ، مجھے تمہاری کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، مجھے اتنی دولت ملنے والی ہے کہ میں اس دولت سے تم جیسی کئی عورتیں جو ہیں وہ حاصل کر لوں گا۔ لہذا یہ کہنے کے بعد اس نے سر اقدس کو اٹھایا اور دوبارہ جا کر ابن سعد کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ لہذا ناظرین، اگلے روز یعنی یہ 12 محرم الحرام کا دن تھا، 12 محرم الحرام کو ابن زیاد نے قافلے کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی، کیونکہ شہر کو خوب سجایا جا چکا تھا، خوب آراستہ کر دیا گیا تھا اور لشکر کے استقبال کی خوب تیاریاں کر لی گئی تھیں۔ جب قافلہ شہر میں داخل ہوا تو قافلے پر پھول نچھاور کیے گئے، خوب خوشی کا اظہار کیا گیا، اور ابن زیاد کے حکم پر ابن سعد کے حکم پر خواتین کو اونٹوں پر سوار کر کے رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا، جکڑ دیا گیا تھا، اور ایک ایک اونٹ پر 2 خواتین کو سوار کیا گیا تھا۔ ایک اونٹ پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے ساتھ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو باندھا گیا، دوسرے اونٹ پر حضرت شہربانو رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہا کو باندھا گیا، اور اسی طرح باقی اونٹوں پر اہل بیت کی باقی خواتین کو اسی طرح باندھا گیا، یہاں تک کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس اونٹ پر باندھا گیا، ناظرین اس اونٹ پر کجاوا بھی نہیں رکھا گیا۔ کجاوا یعنی اونٹ پر بیٹھنے کی وہ سیٹ یا وہ زین جس پر سوار آرام سے بیٹھ جاتا ہے، وہ ایک آرام دہ سیٹ ہوتی ہے، وہ بھی اس پر نہیں رکھی گئی۔ یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹ کی ننگی پشت پر، ننگی کمر پر آپ کو سوار کرایا گیا، اور آپ کے مبارک ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں اور آپ کے مبارک پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور اسی طرح آپ کو کوفہ کے بازاروں میں لے جایا گیا۔ اہل بیت اطہار کی خواتین کے ساتھ ساتھ ان کی کنیزوں کو بھی اسی سلوک سے گزارا گیا، انہیں بھی اسی طرح باندھا گیا اور اونٹوں پر ان کو بھی بٹھایا گیا۔ ناظرین محترم، جب یہ قافلہ کوفہ کے بازاروں میں سے گزر رہا تھا تو کوفہ کے بدبخت لوگ جو ہیں وہ دو رویا کھڑے ہوئے تھے اور ہنس رہے تھے اور اہل بیت اطہار کا مذاق اڑا رہے تھے، اور ان میں ایک طبقہ وہ بھی تھا جو رو رہا تھا اور ماتم کر رہا تھا، اور اس حالت میں اہل بیت اطہار کی خواتین کو کوفہ کے بازاروں میں گھمایا جاتا ہے کہ خواتین کے سروں سے ان کی چادریں اور ان کے دوپٹے تک کھینچنے کی کوشش کی گئی، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حکم دیتی ہیں تمام خواتین کو کہ اپنے چہرے چھپا لو، اپنے چہرے ڈھانپ لو۔ وہ اپنے ہاتھوں سے، اپنے بازوؤں سے اپنے چہروں کو ڈھانپتی ہیں، اور ایسے میں ایک طبقہ جو رو رہا ہے، انہی کے کچھ لوگ چھتوں پر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ چھتوں پر کھڑے قافلے کو دیکھ کر روتے ہیں، اور کچھ جو ہیں لوگ وہ اس قافلے کی سواریوں کے قریب آتے ہیں اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدمین شریفین کو، یعنی آپ کے پاؤں کو چھوتے ہیں اور معافیاں مانگتے ہیں
اور روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے زین العابدین، ہم وفا کریں گے، ہم آپ کے لیے لڑیں گے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اور یوں وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافیاں طلب کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ رونے کی کیا وجہ تھی، یہ ماتم کرنے کی کیا وجہ تھی، یہ اپنے سینے پیٹنے کی کیا وجہ تھی، اور وہ کیوں ایسا کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے وفا کریں گے، ہم آپ کے لیے لڑیں گے۔ ناظرین، در حقیقت یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے دھوکہ کیا تھا، جنہوں نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے تھے، اور جنہوں نے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا امام اور اپنا خلیفہ بننے کی دعوت دی تھی، اور آپ کو کوفہ آنے کی جو ہے وہ آپ کا کوفہ آنے کے لیے اصرار کیا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے، اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جب یزیدی فوجوں سے مقابلہ ہوا تھا، مارکا ہوا تھا، تو پھر یہی لوگ کہتے تھے کہ اے امام، ہمارے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر افسوس کہ ہماری تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور ایک بار پھر یہ دھوکہ دہی پر اترے ہوئے تھے کہ پھر سے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے وفا کریں گے، آپ کے لیے لڑیں گے۔ تو ناظرین، جب یہ گفتگو ان لوگوں نے کی تو ان کی گفتگو سن کر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پیاری پھوپھی جان حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی ایک تقریر وہاں آپ نے کی، حضرت زین العابدین نے بھی اور حضرت زینب نے بھی۔ اور یہ جو تقاریر ہیں دونوں، یہ جو خطبے ہیں، انہیں امام ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے، لکھا ہے، امام طبری نے بھی لکھا ہے۔ لیکن چونکہ یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ اہل سنت والجماعت کے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، لہذا کچھ لوگ ان کے خطبات یا ان کی تحریروں پر اعتراضات بھی کریں گے، لہذا ہم ان ائمہ کی کتابوں سے حوالہ نہیں دیں گے، بلکہ ان لوگوں کی کتابوں سے ہی حوالہ دیں گے جو اعتراض کرتے ہیں سنیوں پر یا اہل سنت والجماعت کے علماء پر۔ تو اس طبقے کی ایک جو علمی شخصیت ہے، جو ان کے عالم ہیں، ان کی کتاب سے ہم حوالہ دیں گے اور بتائیں گے کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خطبات جو انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیے ہیں، ان خطبات کے الفاظ کیا ہیں، اور وہ الفاظ سننے کے بعد ناظرین میں یہ فیصلہ آپ پر ہی چھوڑوں گا کہ آپ یہ فیصلہ کیجئے گا کہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اہل بیت اطہار اور آپ کے رفقاء کار رضی اللہ تعالی عنہم کو شہید کرنے والے کون لوگ تھے۔ تو ناظرین محترم، یہ خطبہ جو ہے اس کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے کہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری پھوپھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خطبہ جو ہے اس کے الفاظ میں پہلے بیان کرنا چاہوں گا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ اے لوگو، بلکہ اس سے الفاظ سے پہلے میں تھوڑا وضاحت کر دوں ان کے خطبے کے حوالے سے اور ان لوگوں کے حوالے سے
کہ وہ لوگ جو وہاں ماتم کر رہے تھے وہ ماتم کرنے والے کون تھے، جو وہاں پر سینہ کوبی کر رہے تھے یعنی اپنے سینوں کو پیٹ رہے تھے وہ کون تھے، جو وہاں آنسو بہا رہے تھے اگرچہ وہ مگر مچھ کے یعنی آنسو تھے وہ کون تھے۔ یہ ہم نہیں کہیں گے ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ کون تھے، کیونکہ ہم کہیں گے تو یہ ہم سے جھگڑا کریں گے، ہم سے بحث و مباحثہ کریں گے، ہم سے جنگ کریں گے، بلکہ ہم تاریخ کے حوالے پڑھ کر سنائیں گے۔ تو وہی لوگ جو ماتم کرتے ہیں، وہی لوگ جو سینہ پیٹتے ہیں، وہی لوگ جو بین کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون لوگ ہیں۔ انہی کی ایک معتبر کتاب ہے مقتل نما۔ مقتل نما کتاب کا صفحہ نمبر 83، اور اسی طرح یہ اس کتاب کے جو مصنف ہیں وہ ہیں شیخ مفید، اور کتاب ایک دوسری کتاب ہے شیخ مفید کی جس کا نام ہے الارشاد، یعنی وہ مقتل نما تو ایک الگ کتاب ہے، اس کا صفحہ 83 پر بھی یہ حوالے موجود ہیں خطبات، اور شیخ مفید کی لکھی ہوئی کتاب الارشاد جو ہے اس کی جلد نمبر 2 میں بھی یہ واقعات کربلا اور خطبات حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درج کیے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مصنف ہیں اسی طبقے کے، ان کا نام ہے ملا باقر مجلسی۔ ملا باقر مجلسی کی ایک کتاب ہے جلاء العیون، اس کی جلد 2 اور صفحہ 223 پر بھی یہ خطبات موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے مال سبتین جو کہ ایران سے چھپی ہے، اور اس کی جلد 2 صفحہ 180 پر بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے، اور وہاں اس خطبے کا جو عنوان ہے وہ ہے خطبہ دختر زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خطبہ دختر زہرا یعنی حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا خطبہ۔ اب حضرت زہرا کون ہیں؟ یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مراد ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہزادی کونین، خاتون جنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی۔ تو ان کی بیٹی کون ہیں؟ ان کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لہٰذا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے کے جو الفاظ ہیں وہ ان کتب میں اس طرح سے ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا، اے اہل کوفہ، اے مکر و فریب کے پلے ہوئے لوگو، تمہارے یہ آنسو کبھی نہیں رکیں گے۔ لہذا ناظرین، اگر اب کسی کو سینہ پیٹتے، کوٹتے، کپڑے پھاڑتے ہوئے دیکھیں تو اسے نہ روکیں، کیونکہ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ہے جو قیامت تک ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ ہمیں انہیں روکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، تمہارے بہتے آنسو کبھی نہ رکیں، تمہارا گریہ کبھی بند نہ ہو، یعنی تمہارا رونا دھونا کبھی بند نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تمہاری مثال اس عورت جیسی ہے جس نے اپنے سوت کو تمام دن کاٹنے کے بعد شام کو ریزہ ریزہ کر دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہوا میں اچھال دیا، اسے ضائع کر دیا، اپنی تمام محنت کو گویا برباد کر دیا۔ تم نے ایمان کی قسمیں کھائیں اور پھر انہیں غارت کر دیا، یعنی بھول گئے۔ اور اب کون نہیں جانتا کہ تمہارے
ایمان کی بنیاد مکر و فریب پر ہے، یعنی دھوکہ دہی اور بددیانتی اور وعدہ خلافی۔ اے لوگوں، کون سی بری خصلت ہے جو تم میں نہیں؟ اور ناظرین یہ دیکھ لیجئے، یہ ہے محبت اہل بیت سے ان لوگوں کی جو پیٹتے ہیں، کوٹتے ہیں، ماتم کرتے ہیں اور خود کو جو ہے وہ محب اہل بیت کہتے ہیں اور گویا دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت زیرم نے کہ خود شنائی تمہارا شیوا ہے، یعنی خود کی تعریف خود ہی کرنا، اپنے منہ میاں مٹھو بننا، یہ تمہاری عادت ہے۔ اور تکبر یعنی غرور اور خوشامد تمہارا ترہ امتیاز ہے، یعنی تمہاری سب سے بڑی جو علامت یا خوبی ہے یا پہچان ہے وہ ہے تکبر اور خوشامد، یعنی تم نے غرور میں آ کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر کی، توہین کی اور خوشامد کی تم نے یزید کی اور ابن زیاد کی اور ابن سعد کی، اور پیسے کی خاطر، دولت کی خاطر تم نے یہ سب ظلم کیے۔ اللہ کا غضب تم پر نازل ہو، اور پھر فرمایا تم پر دائمی عذاب آئے، ہمیں ذبح بھی کیا تم نے اور اب تصوے بھی بہاتے ہو، یعنی آنسو بھی بہاتے ہو، مگر مچھ کے آنسو۔ قتل بھی تمہیں نے کیا، مارا بھی تمہیں نے، اب آنسو بھی تمہیں بہاتے ہو۔ بخدا تمہیں روکنا یعنی رونا بھی نہیں چاہیے، بخدا تمہیں رونا بھی چاہیے۔ فرمایا کہ بخدا تمہیں رونا بھی چاہیے، اس لیے کہ تم سے زیادہ رونے کا سزاوار کون ہے؟ جیسے وہ ایک شاعر کا شعر ہے نا کہ وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب، الٹا کہ عید کے روز جو کسی یعنی ذبح بھی کرتا ہے اور ثواب بھی اسی کو ملتا ہے، کہ یہ عجیب رسم دیکھی کہ بروز عید قرباں وہی ذبح بھی کرے ہے وہی لے ثواب، الٹا۔ تو بالکل یہی حال ان یزیدیوں کا تھا کہ ذبح بھی تم ہی کرتے ہو ہمیں اور روتے بھی ہو، اور اب یعنی معافیاں بھی طلب کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ تمہیں رونا ہی چاہیے، کہ تم سے زیادہ رونے کا سزاوار اور کون ہو سکتا ہے، یعنی حقدار اور کون ہو سکتا ہے۔ اور میں تمہارے لیے یہ کہتی ہوں کہ جتنا رو سکتے ہو رو، اور زندگی میں کم سے کم ہنسو۔ اللہ کرے کہ تم کم سے کم ہنسو زندگی میں، تم نے دائمی لعنت اور نہ مٹنے والی آر حاصل کر لی ہے، یعنی شرم اور لعنت تم نے خرید لی ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا پانی نہیں، ناظرین یہ بہت ہی دلخراش جملہ ہے، بہت ہی تکلیف دہ جملہ ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں جو تمہارے اس داغ کو دھو سکے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ دیکھیے کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اے قاتلو، اہل بیت کو ذبح کرنے والوں، امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے والوں، دنیا میں کوئی پانی ایسا نہیں جو تمہارے اس داغ کو دھو سکے۔ یہ وہ گناہ ہے کہ تم قیامت تک بھی دھوو تو یہ دھلنے والا نہیں۔ تو جو گناہ شہزادی کونین کی شہزادی کے بقول آپ نے جو فرمائے یہ دھل نہیں سکتے، تو ہم کون ہیں ان کو یہ کہنے والے کہ تمہارے گناہ دھل جائیں گے؟
شہزادی کونین کی شہزادی کون ہے؟ شہزادی کونین تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، تو ان کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ لہذا انہوں نے جب یہ فرما دیا ان لوگوں کے بارے میں کہ تم قیامت تک روتے ہی رہو گے، اسی طرح آنسو بہاتے رہو گے اور تمہارے گناہ کبھی نہیں دھل پائیں گے، تو ناظرین محترم، ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ان کے گناہ دھل جائیں گے؟ لہذا ہم بھی ان سے یہی کہیں گے کہ ٹھیک ہے جناب، اپنے آپ کو پیٹو، سینہ کوبی کرو، اپنے آپ کو مارو، جو جی پہ آئے کرو، ہم تمہیں نہیں روکتے۔ اسی طرح ناظرین محترم، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھوپھو کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ کے خطبے کے الفاظ بھی بیان کیے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو ہے وہ بھی اسی کتاب کے صفحہ نمبر 191 پر موجود ہے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے خط لکھے اور پھر اپنے اہل و عیال کی محبت ہم پر غالب آ گئی اور ہم امام حسین علیہ السلام کے مد مقابل آ گئے، ہم نے اپنے ایمان کو بیچ ڈالا اور امام کو قتل کر دیا، لیکن اب ہم توبہ کرتے ہیں، اے امام زین العابدین ہمیں معاف کر دیجئے۔ آپ نے ان کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے جو مجھے پہچانتے ہیں سو پہچانتے ہیں، اور جو نہیں پہچانتے تو سنو، میں اپنا تعارف بیان کرتا ہوں، میں اپنے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ فرمایا، میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں وہ مظلوم ہوں جس کی مستورات کو، جس کی عورتوں کو، خواتین کو سفر میں لوٹ لیا گیا، میں وہ بے کس ہوں جس کے خیام کو، یعنی جس کے خیموں کو، جس کے قافلے کے لوگوں کے خیموں کو نظر آتش کر دیا گیا، یعنی جلا دیا گیا، میں وہ غریب ہوں جس کا مال غارت یعنی تباہ کر دیا گیا، لوٹ لیا گیا، اور میں وہ غریب ہوں جس کی ماؤں، بہنوں اور پھوپھی کو رسن بستہ یعنی رسیوں سے جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا، میں وہ یتیم ہوں جس کے باپ کو بغیر کسی جرم کے دریائے فرات کے کنارے میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا، میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں جس نے زیر خنجر بھی دامن صبر ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اور مجھے اس بات پر فخر ہے، مجھے اپنے بابا پر فخر ہے، مجھے اپنے چچا پر فخر ہے، مجھے اپنے بھائیوں پر فخر ہے، اور میرے لیے تا قیامت یہی فخر کافی ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں نے میرے بابا کو کوفہ آنے کے لیے خطوط لکھے، انہیں یہاں آنے کی دعوت دی، تمہیں تھے خط لکھنے والے، اور پھر تمہیں نے انہیں دھوکہ دیا۔ تم جانتے ہو نا کہ تم نے میرے بابا سے وفا کے وعدے کیے تھے، میرے بابا سے بیعت کی تھی، پھر تمہیں نے ان سے جنگ کی، لعنت ہو تمہارے اس عمل پر جس کے نتیجے میں تم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاسا ذبح کیا۔ بھلا ان آنکھوں سے، اپنی ان بدبخت آنکھوں سے نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرو گے؟ وہ
تم سے فرمائیں گے نہیں کہ تم نے میری اولاد کو قتل کر دیا؟ اور ناظرین، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ قاتل کون ہے؟ امید ہے آپ کو بات سمجھ آ رہی ہوگی۔ جو کالا لباس پہن کے کہتے ہیں کہ اندھیرا قائم رہے، لیکن اسلام تو ایک نور ہے، اسلام تو ایک روشنی ہے۔ اور الٹا اہل سنت والجماعت سے کہتے ہیں کہ تم ناسبی ہو، تم خارجی ہو۔ ناسبی خارجی تو ناظرین یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خط لکھ کر امام علی مقام کو بلایا اور پھر انہیں شہید کر ڈالا۔ اور یہ بھی ناظرین انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مصنف کا نام ہے آقائی سید محمد مہدی علا اللہ مقامہ، یہ القابات دیکھیے کیسے بڑے بڑے ہیں۔ یہ مورخ ہیں اور مجتہد بھی ہیں۔ تو پھر ارد گرد کھڑے جو لوگ تھے انہوں نے، یعنی یہ جو مجتہد ہیں انہوں نے یہ باتیں لکھی ہیں، یہ روایات بیان کی ہیں۔ لکھتے ہیں کہ ارد گرد کھڑے لوگوں نے رو رو کر عرض کیا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اے فرزند رسول، ہمیں افسوس ہے کہ ہم اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں۔ آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم ہر اس سے جنگ کو تیار ہیں جو آپ سے جنگ کرے۔ یہ سن کر امام زین العابدین نے ارشاد فرمایا، خبردار، پھر مجھے کبھی ایسا نہ کہنا۔ میرے بابا، میرے چچا اور میرے دادا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ بھی تو تم نے ایسے ہی وعدے کیے تھے۔ اب میں تم پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ تمہی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے دادا سے بھی غداری کی۔ اور ناظرین، حضرت زین العابدین کے چچا کون ہیں؟ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی غداری کی، انہیں بھی کوفہ شہر میں شہید کر ڈالا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کے یعنی تایا ہیں، ان سے بھی غداری کی۔ اور پھر میرے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غداری کی۔ تو ناظرین محترم، غداری ایسے لوگوں کا شیوا ہے۔ لیکن آج اہل بیت کے وفادار بنے بیٹھے ہو اور ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہو، ہمیں اہل سنت کو ایسے لوگ طعنہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ان کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کو ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سینے کوٹے جائیں، کپڑے پھاڑے جائیں، بال کھولے جائیں، بین کیا جائے، نوحہ کیا جائے۔ بلکہ ہمارے ایک سنی عالم نے کیا خوب ایک شعر لکھا، یہاں تھوڑا ضمناً عرض کرتا چلوں۔ شعر لکھا کہ وہ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء، وہ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اور ناظرین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ یہ شعر کس کا ہے؟ یہ شعر امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کے میر منشی، جن کا نام تھا فخر الدین، ان کا لکھا ہوا یہ شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہے جو منکر ہے حیات شہداء، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اور خود اللہ جل شانہ نے بھی ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ اے اہل ایمان، شہداء زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔
تو معلوم ہوا کہ شہداء تو زندہ ہوتے ہیں۔ لہذا اس شعر میں بھی میر منشی فخر الدین صاحب نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے، اور یہ شعر انہوں نے پڑھا تھا ایک اسی طبقے سے تعلق رکھنے والے ایک نواب صاحب تھے متحدہ ہندوستان میں، جن کا نام تھا نواب کلب علی خان۔ نواب کلب علی خان کے ہاں ایک طرحی مشاعرہ ہو رہا تھا، وہاں یہ شعر جناب فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تھا۔ تو یہ سن کر اس طبقے کے لوگوں کو ایسی بکھلاہٹ ہوئی تھی کہ اس ایک شعر کا جواب دینے کے لیے 300 شعراء 300 شاعر ان کے جو ہیں وہ میدان میں آ گئے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 500، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 5000 شاعروں نے اس شعر کا جواب دینے کی ناکام کوشش کی۔ ناظرین، آپ اندازہ کیجئے کہ اہل سنت کے ایک وار کے نتیجے میں جواب میں کتنے وار آئے۔ وہ جیسے اعلیٰ حضرت کے شعر کا ایک مصرع ہے نا کہ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ جو آدھا کے سینے کے پار ہے۔ تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کے، چونکہ میر منشی تھے لہٰذا وہی انداز ان کے شعر کا بھی تھا کہ دشمنوں کے سینوں کے آر پار یہ شعر گیا۔ تو 5000 لگ بھگ 5000 لوگوں نے اس شعر کا جواب دینے کی کوشش کی، گویا کہ اہل سنت والجماعت کا ایک تیر اور ان کے سینکڑوں تیر جو ہیں وہ پھر جواب میں آئے، اور ایک اور عالم ہیں اسی طبقے کے جنہوں نے اس شعر کے بارے میں کہا کہ جناب یہ تو بہت ہی بکواس شعر ہے، اور اس کا جو ہے جواب جو ہے وہ 3000 ان کے بقول 3000 لوگوں نے دیا۔ تو عجیب بات ہے کہ ہمارے عالم کا ایک شعر اور جواب دینے کے لیے 3000 اور ایک روایت میں 5000 لوگ تل ملاتے ہوئے آئے اور شعر کہنے کی کوشش کی۔ لیکن ناظرین، بات یہ ہے کہ شعر ایک ہی ہوتا ہے اور گیدڑ بہت سے ہوتے ہیں، لیکن وہ شعر کو ہراساں نہیں کر سکتے۔ لہذا بلکہ دیکھنے میں یہ آیا ناظرین کہ کچھ اشعار ایسے ہیں جن کو علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مبارکہ کے ساتھ منسلک کر کے نا تو سوشل میڈیا پر ان کو گردش دی جاتی ہے ان اشعار کو۔ ان میں سے کچھ اشعار کا یہاں میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں، شاید آپ نے بھی سن رکھے ہوں گے۔ ایک شعر ہے کہ جی اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر۔ اب یہ اسی طبقے نے یعنی لکھے ہوئے ہیں اشعار، یہ اس ایک شعر کے جواب میں جو میں نے عرض کیا نا کہ 5000 لگ بھگ انہوں نے اشعار لکھے، انہی میں سے چند اشعار کا حوالہ دے رہا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر سبت پیمبر کا کبھی ماتم نہیں کرتے۔ سبت پیمبر یعنی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مراد ہیں امام حسین علیہ السلام۔ یہ انہوں نے لکھا شعر جناب۔ اب اس کا جواب اہل سنت والجماعت کے علماء نے یہ دیا ہے کہ ہم بھی روتے ہیں، امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت اور آپ کی رحلت کا ہمیں بھی غم ہے، بلکہ آپ سے زیادہ غم ہے، لیکن ہم روتے ہیں شریعت کے مطابق، شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے دادا، ہمارے نانا اور ہمارے آبا و اجداد، دادا پردادا اور اس سے اوپر کے جو آبا و اجداد ہیں وہ اس دنیا سے بہت سے ہمارے آبا و اجداد جا چکے ہیں، اور بعض کے تو والدین بھی جا چکے ہیں۔ تو ناظرین، کیا ہم اپنے ان آبا و اجداد کو، کیا ہم آج تک روتے ہیں ان کو؟ سچ سچ بتائیے، کیا اپنے بزرگوں، اپنے آبا و اجداد، اپنے دادا پردادا، لگڑ دادا یا اس سے اوپر کے جو بزرگان تھے،
حتیٰ کہ والدین بھی اگر اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو چکے ہیں، تو کیا ہم ان کے لیے نوحہ کرتے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے سینہ پیٹتے ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے اپنے بال جو ہے وہ کھولتے ہیں، اپنا لباس پھاڑتے ہیں؟ نہیں نا، ایسا نہیں کرتے، اس لیے کہ شریعت میں ایسا کرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ کسی بھی فوت شدہ کا سوگ 3 دن سے زیادہ کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اور اگر ایسا ہوتا، اگر رونے کا حکم ہوتا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ہم آج تک نہ روتے کہ وہ ہم سب کے والد ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، وہ جد امجد ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جانے والوں کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کیا جائے، ان کا غم 3 دن سے زیادہ جائز نہیں۔ تو لہذا ہم ان صاحبان سے کہتے ہیں کہ حضور آپ کا تو یہ شعر ہی غلط ہے، بے تکا ہے، اس کی کوئی تک نہیں بنتی، ورنہ اپنوں کے مرنے پر بھی ہر سال ماتم کرو، اپنے بزرگوں اور اپنے آبا و اجداد اور اپنے رشتہ داروں کے مرنے پر بھی ایسا کرو۔ اور ناظرین، اگر ایسا کریں گے یہ تو پھر تو ان کی ساری زندگی ہی ماتم میں گزرے گی، ساری زندگی روتے اور بین کرتے، نوحہ کرتے ہی گزرے گی، کیونکہ علماء فرماتے ہیں اس بارے میں پھر کہ اچھا اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر ایک دن جناب چچا کی برسی ہوگی، تو اگلے دن تایا کی ہوگی، تو پھر دادا کی ہوگی، تو پھر نانا کی ہوگی، تو پھر خالہ کی ہوگی، تو پھر ماموں کی ہوگی، تو پھر پھپھو کی ہوگی، تو پھر خالہ، اس طرح مطلب یہ روز ہی کسی نہ کسی کی تو برسی لگی رہے گی، اور پھر یہ اسی طرح نوحہ کرتے رہیں، اور پھر یہ ساری زندگی ان کا تو رونا اسی طرح جاری رہے گا، کسی نہ کسی رشتہ دار کا تو کوئی نہ کوئی دن آتا ہی رہے گا۔ لہذا ناظرین محترم، یہ شعر ہی حقیقت کے خلاف ہے اور بے سر و پا ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح کے ایک اور شعر سنیے جو انہوں نے لکھا جواب میں، وہ یہ کہ گریہ کیا یعقوب نے ان کو بھی تو روکو، گریہ کیا یعقوب نے ان کو بھی تو روکو، یوسف ابھی زندہ ہے یوں غم نہیں کرتے۔ لیجئے جناب، اب یہ کہاں سے دلیل لے رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں چونکہ آنسو بہاتے رہے، تو وہاں سے دلیل پکڑی ہے جی کہ چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو زندہ تھے، تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیوں آنسو بہائے؟ تو جناب محترم، اس شعر کی بھی تھوڑی وضاحت سن لیجئے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ کی وفات کی خبر دی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے نا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے بھائی تھے، وہ آپ کا ایک کرتا جس پر انہوں نے کسی جانور کا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تھا اور بتایا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گئے، تو گویا حضرت یعقوب علیہ السلام کو تو آپ کی وفات کی خبر دی گئی تھی، اور آپ نے اپنے یعنی گویا کہ اپنے فوت شدہ بیٹے کے لیے آنسو بہائے۔ تو پہلی بات تو یہیں پر یہ شعر غلط ہو گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام بادیاب ہو گئے، ان کی خبر آ گئی اور وہ مل گئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو، تو کیا پھر بھی انہوں نے آنسو بہائے تھے؟ اس کے بعد بھی آنسو بہائے تھے، بلکہ ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے آپ کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے آنسو نہیں بہائے۔ تو یہ بھی شعر ان کا اس حوالے سے غلط ہے۔ تو ویسے بھی ناظرین محترم، رونا ایک اور چیز ہے، اور ماتم کرنا، بین کرنا، نوحہ کرنا، کپڑے پھاڑنا، سینہ کوٹنا، اور معاذ اللہ اپنے آپ کو وہ بلیڈ مارنا اور تلواریں مارنا اور ننی منی، اور اپنے آپ کو
اپنے جسم کو زخمی کرنا یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت والجماعت ہم لوگ رونے کے مخالف نہیں ہیں۔ رونا جو ہے یہ ایک فطری بات ہے، کسی اپنے عزیز کی جدائی پر، کسی اپنے عزیز کی رحلت پر، وفات پر آنسو آنا یہ ایک فطری بات ہے، لیکن بین کرنا اسے شیطان کا فعل قرار دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات جو ہیں وہ اتنے تکلیف دہ ہیں کہ جو بھی سنتا ہے شہادت حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہادت اہل بیت اطہار اور رفقائے کار، جب وہ سنتا ہے تو کتنا بھی کوئی شخص جو ہے سخت دل ہو، اس کو رونا آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو آنسو آتے ہیں۔ اور اگر اس کو آنسو نہیں آتے، اس کو رونا نہیں آتا، تو پھر اسے اپنی اس کیفیت پر رونا آنا چاہیے کہ نواسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بے دردی سے آپ کے رفقائے کار کے ہمراہ شہید کر دیا گیا۔ تو اس بات پر اگر اس شخص کو رونا نہیں آتا تو اسے اپنی اس کیفیت پہ رونا آنا چاہیے، اسے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن رونا سے مراد ہے صرف رونا، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ ماتم کریں، سینہ پیٹیں، سر کو اپنے کو بال کھولیں، خاک ڈالیں، کپڑے پھاڑیں، اور تلواریں اور بھالے اور چاقو اور نیز، چھوٹے چھوٹے بلیڈ، کیا کہتے ہیں، بلیڈ اور چھوٹی چھوٹی تلواریں اپنے کمر پر ماریں۔ اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ناظرین محترم، اگر کچھ لوگ اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ جیسا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیا گیا کربلا میں، تو پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو تو تیر لگا تھا، تیر لگے تھے، تو پھر بڑے بڑے تیر مارو اپنے آپ کو۔ ہمارے علماء یہی فرماتے ہیں کہ پھر تم اس سنت پر عمل کرو نا، بڑے بڑے تیر مارو اپنے آپ کو۔ اور یہاں تک کہ تلواروں کے وار کیے گئے تھے آپ پر بے شمار، تو پھر تلواریں، بڑی بڑی تلواریں لو، یہ چھوٹی چھوٹی تلواروں سے کیا بنے گا؟ بڑی تلواریں لو، پوری سنت پہ عمل کرو نا۔ اور یہاں تک کہ ایک بہت یعنی بڑا نیزہ جو ہے وہ آپ کے شکم اتھر میں مارا گیا تھا، جو آر پار جسم سے ہو گیا تھا۔ تو پھر اسی طرح کا بڑا سا نیزہ تم بھی مارو اپنے سینے میں، اپنے پیٹ میں، ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں مارتے ہو؟ اتباع اور تقلید اور پیروی اگر کرنی ہی ہے تو پھر پوری کرو نا۔ تو ناظرین محترم، بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب بھی روئے تو تھے، لیکن بعد میں نہیں روئے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے تھے۔ لہٰذا تم تو ان کی سنت بھی ادا نہیں کر رہے، کہ جو کہتے ہو نا کہ گریہ کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو روکو، یوسف ابھی زندہ ہے، یوں غم نہیں کرتے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ملنے کے بعد تو حضرت یعقوب نے رونا بند کر دیا تھا، تو تم نے ابھی تک جاری رکھا ہوا ہے، جبکہ امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام تو زندہ ہیں، شہید زندہ ہوتے ہیں۔ لہذا اس شعر کا بھی سر پیر کوئی نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اسی طرح ایک اور شعر جناب پڑھ دیا انہوں نے کہ لکھا کہ حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہیں لیکن، حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہیں لیکن، کرتے نا محمد ماتم تو چلو ہم بھی نہیں کرتے۔ لیجئے جناب اب یہ اور سن لیں کہ حمزہ تو شہیدوں کے سردار ہیں لیکن، کرتے نہ محمد ماتم تو چلو ہم بھی نہیں کرتے۔ معاذ اللہ، یہ کہاں کی کہاں بات لے گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب علی، ناظرین، ہم یہ سوال کرتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ بتائیے یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سال حضرت حمزہ اپنے چچا، پیارے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کیا تھا؟ بتائیے کہاں لکھا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ غزوہ احد میں شہید کیے گئے اور آپ کا کلیجہ تک چبایا گیا۔ تو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر اصحابہ کرام علیہم الرضوان کو کب جمع کیا تھا کہ آؤ بھئی سب، یہ تاریخ آ گئی ہے تو اب ہم ماتم کرتے ہیں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کیا ایسا لکھا ہے کہیں پہ؟ نہیں لکھا نا۔ تو پھر ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ جب کسی کی وفات ہوتی ہے ناظرین، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب کسی اپنے پیارے کی وفات ہوتی ہے تو آنسو بہانا، رونا، یہ ایک فطری بات ہے، اور اسی کو شریعت نے کہا کہ 3 دن تک سوگ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہر سال رونا اور بین کرنا اور کپڑے پھاڑنا اور زخمی کرنا خود کو، ایسا تو کہیں نہیں، نہ کسی نے کیا، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا عمل فرمایا۔ ہمارے والدین بھی وفات پا گئے ہیں، تو کیا ہم ان کے یوم وفات پر ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ان کے یوم وفات پر ہم ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ذکر و درود کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور دیگر اس طرح کے نیک اعمال کر کے، یا ان کے لیے کچھ صدقہ جاریہ کر دیتے ہیں جس سے مخلوق خدا کو کچھ فائدہ بھلا ہوتا رہے۔ تو ہم یہ عمل کرتے ہیں ان کے یوم وفات کو یاد کرنے کے لیے، نہ کہ کپڑے پھاڑتے ہیں، نہ کہ بین کرتے ہیں، نہ کہ نوحہ کرتے ہیں، نہ کہ اپنے آپ کو چھریاں چاقو بلیڈ مارتے ہیں اور اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں کرتے۔ اور اگر مان بھی لیں کہ ان کا شعر کہ رسول اللہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کیا تھا، اگر ان کے شعر کے مطابق اگر یہ بات مان بھی لیں، تو پھر بھی اعتراض انہی لوگوں پر آئے گا کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا ماتم کیا تھا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ بھی تو کریں پھر۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا آپ کو محبت نہیں؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے؟ اگر آپ یہ اپنے شعر کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کیا، تو پھر آپ بھی کریں نا حضور، آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں، یہ سب غلط باطل عقائد ہیں۔ اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ماتم کرتے ہو، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم نہیں کرتے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی گریہ کی دلیل پکڑتے ہو، تو پھر تم بھی کرو، ان کی طرح گریہ کرو، ٹھیک ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب یوم ہجر آئے، جب وہ اپنے والد سے یوم جدائی ان کا آئے، تو اس یوم پہ کیا کرو نا گریہ، کیوں نہیں کرتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے یوم جدائی پر تو نہیں کرتے، جب اپنے والد سے وہ جدا ہوئے تھے اس پہ گریہ نہیں کرتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال پر آپ ماتم نہیں کرتے، تو پھر ایسے اشعار کی کیا مطلب تک ہے؟ باقی کیا تک ہے اس کی؟ کیا لاجک کیا ہے؟ یعنی صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم لے لیا آپ نے اور باقی سب کچھ چھوڑ دیا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا باقی سب لوگوں کو آپ بیوقوف بنا رہے ہیں؟ بیوقوف بنانے والی بات ہے نا، کہ کوئی بھی دلیل کہیں بھی آپ کی جو ہے وہ پوری اور سچی نہیں اترتی۔ اچھا، پھر ایک اور شعر ہے جناب، وہ بھی ذرا سماعت فرما لیجئے، کہ لکھتے ہیں کہ ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا، ہمت ہے تو محشر میں پیمبر سے یہ کہنا، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ چلیے جی، اب اس طرف آ گئے۔ اچھا، تو اس پر ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء فرماتے ہیں کہ جناب ہمت تو ہمیں نہیں، ہمت تو آپ کو کرنی پڑے گی، ہمت تو آپ کو جٹانی پڑے گی بروز قیامت، کہ جب آقا فرمائیں گے علیہ الصلوۃ والسلام
کہ میں نے تو 3 دن سے زیادہ ماتم کی یعنی افسوس کی، یا ماتم تو نہیں کہیں گے اسے، رونے کی یا گریہ کرنے کی، آنسو بہانے کی، رونے کی 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں دی، تو تم 1400 سال، کم و بیش 1400 سال سے بھی زیادہ ہو گئے، تو تم کیوں یہ بہاتے جا رہے ہو اور آنسو اور گریہ کرتے جا رہے ہو اور بہن کرتے جا رہے ہو، اور جناب اپنے آپ کو جناب سینہ کوبی کرتے ہو؟ تو جناب جواب ہمیں نہیں دینا پڑے گا، جواب ان لوگوں کو دینا پڑے گا جو ایسا کرتے ہیں۔ ہم تو کہیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کریں گے کہ غم حسین میں ہمیں آنسو ضرور آتے تھے، لیکن ماتم نہیں کرتے تھے، ہم سینہ کوبی نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو بلیڈ نہیں مارتے تھے، چھریاں نہیں مارتے تھے، آگ پر نہیں چلتے تھے، یہ سب نہیں کرتے تھے ہم، کیونکہ یہ اس سے منع فرمایا گیا۔ تو پھر جو صاحبان ایسا کرتے ہیں ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ جب وہ صاحبان ایسا کرتے ہیں تو ناظرین محترم ایک ایمبولینس بھی وہاں کھڑی رہتی ہے، ایک ایمبولینس، وہ ہمارے علماء فرماتے ہیں اس کے بارے میں، کوئی ایک ایمبولینس بھی جناب وہاں پر کھڑی رہتی ہے۔ تو کیا کربلا میں ایمبولینس تھی ایسی ان شہداء کے لیے؟ کیا ایسی طبی سہولتیں وہاں موجود تھیں کہ کوئی زخمی ہو گیا ہے، کوئی زخموں سے خون بہہ رہا ہے تو ان کے لیے جناب ایمبولینس وہاں پر لائی جائے؟ وہ تو شہید ہو گئے تھے، اپنی جانوں کی قربانی پیش کر کے اسلام کو زندہ جاوید کر گئے تھے۔ تو پھر آپ بھی ان کی محبت میں اگر ایسا کرتے ہی ہو تو پھر جان سے گزر جاؤ نا، اپنے آپ کو پھر کیوں ایمبولینس ساتھ میں رکھتے ہو؟ تو پتہ یہ چلا کہ گویا آپ کا جو ہے وہ جذبہ یہ ہے کہ ماتم بھی کرنا ہے اور مرنا بھی نہیں، مرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، شہادت کے رتبے پر نہیں فائز ہونا۔ تو اگر یہ ایسا کرنا تمہارے نزدیک باعث برکت ہے تو پھر اس میں مر کیوں نہیں جاتے، اس ماتم میں، اس میں اپنے آپ کو چھریاں چاقو بلیڈ مارتے ہوئے؟ لیکن نہیں جناب، ایسا نہیں ہے، انہوں نے بلکہ ڈاکٹر کو تیار کر رکھا ہوتا ہے کہ جناب ڈاکٹر صاحب مجھے بچانا ہے آپ نے، تاکہ آئندہ سال میں پھر یہی سب کچھ کر سکوں۔ تو ناظرین ہمت جٹا کے ان لوگوں کو کہنا پڑے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ آپ نے تو منع فرمایا تھا، لیکن ہم نے پھر بھی ایسا کیا، ہم نے پھر بھی نوحہ کیا، ہم نے پھر بھی بین کیا، ہم نے پھر بھی ماتم کیا، چھریاں چاقو بلیڈ اپنے آپ کو مارے۔ اور پھر حضرت امام حسین علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی جواب دینا پڑے گا ان لوگوں کا، کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں ہر لمحے ہر مقام پر اپنی خواتین کو، بالخصوص اپنی پیاری بہن حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بار بار تلقین کی کہ صبر کرنا، میرے جانے کے بعد صبر کرنا، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ اور جب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زینب کا ماتم کرنا گوارا نہ ہوا تو پھر ان لوگوں کا ماتم کرنا آپ کو کیسے گوارا ہوگا؟ یہ ان کے سوچنے کی بات ہے۔ اور پھر ایک اور شعر سنیے، لکھتے ہیں، کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، کیوں آپ کا دل جلتا ہے، کیوں جلتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے پہ تو ماتم نہیں کرتے۔ لیجئے جناب، تو اس کے جواب میں اہل سنت والجماعت کے علماء کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بھائی ہمارا سینہ کیوں جلے گا، ہم تو بلکہ آپ سے اس معاملے میں تعاون کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے علماء فرماتے ہیں کہ تعاون یہ ہے کہ ہمیں بتائیے، جب آپ نے ماتم کرنا ہو تو یہ چھوٹے چھوٹے بلیڈ جو ہیں ان سے نہ کریں، بلکہ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو بڑی تلوار لا کر دیتے ہیں، بڑی بڑی تلواریں لا کر دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بلیڈوں سے کیا بنے گا، چھوٹے چھوٹے چاقوؤں سے اور چھریوں سے کیا بنے گا؟ ہم آپ کو اتنی بڑی تلواریں لا کر دیتے ہیں جتنی بڑی تلواریں یزیدیوں نے چلائی تھیں اصحاب بیت پر، اصحاب بیت اطہار پر، ٹھیک ہے، اہل بیت اطہار پر جتنی بڑی تلواریں، جتنے بڑے نیزے بھالے انہوں نے چلائے تھے، ہم آپ کو وہ لا کر دیتے ہیں۔ بھلا ہمارا سینہ کیوں جلے گا؟ ہم تو کہتے ہیں
کہ جس سینے میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی شیخین کی محبت نہ ہو، وہ سینے پیٹنے اور کوٹنے کے لائق ہی ہیں. ان کو پیٹا ہی جانا چاہیے، ان کو کوٹا ہی جانا چاہیے. اور یہ تو اللہ کا عذاب ہے ان لوگوں پر کہ ہم کیوں بھلا روکیں گے. یہ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بد دعا ہے، شہزادی کونین کی شہزادی کی بد دعا ہے. تو اور پھر ایک اور شعر سنیے ان کا کہ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے. لیجئے جی، اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قاتل جو ہے وہ کبھی روتا ہے بھلا؟ قاتل نہیں روتا، یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اور ہمارے علماء اہل سنت والجماعت اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اپنی ہی کتاب دیکھو، آپ اپنے ہی مسلک کی کتاب دیکھو، اپنے ہی مذہب کی کتاب دیکھو. ہم اپنی اہل سنت والجماعت کی کتاب کا حوالہ نہیں دیتے، بلکہ انہی لوگوں کی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ جنہوں نے قتل کیا تھا وہی تو رو رہے تھے کوفہ کی گلیوں میں اور کوفہ کے بازاروں میں، اور وہی تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے قریب آ کر اور آپ کے قدمین شریفین کو پکڑ کر معافیاں طلب کر رہے تھے، وہی تو رو رہے تھے. اور جناب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا تھا کہ تم ہی نے میرے بھائی کو شہید کیا اور اب تصوے بہاتے ہو، اب آنسو بہاتے ہو، اب مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہو. اور جناب زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم ہی نے میرے بابا، میرے چچا اور میرے دادا کو دھوکہ دیا تھا، اور اب تم قیامت تک روتے رہو گے، اور قیامت تک تم پر لعنت برستی رہے گی. تو ناظرین محترم، یہ انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ انہی کی کتاب کہہ رہی ہے. اور ناظرین محترم، یہ بھی ایک نقطہ قابل غور ہے کہ کبھی کبھی قاتل بھی مقتول کے مرنے پہ روتا ہے. اور وہ بھلا کیوں روتا ہے؟ وہ اس لیے روتا ہے تاکہ اس پر شک نہ کیا جائے، اس پر جو ہے کوئی جو لوگ ہیں اس پر جو ہے وہ شبہ نہ کریں، اس پر جو ہے وہ شکوک و شبہات نہ کریں. اور اس کی تو ایک بہت بڑی مثال گزری ہے نا ہندوستان کے ایک شہر گجرات میں، کہ جس میں ہزاروں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا تھا. اور شہید کرنے والا بعد میں جو نعرہ لگا رہا تھا وہ کیا تھا؟ سب کا ساتھ، سب کا وقاص، یعنی سب کے ساتھ اتحاد. تو سمجھ گئے ہوں گے کس کی میں بات کر رہا ہوں. یہ علماء اہل سنت والجماعت ان حوالوں کو بیان کرتے ہیں اپنی تقاریر میں. تو پتہ چلا کہ کبھی کبھی قاتل بھی ماتم کرتے ہیں. لہٰذا ناظرین محترم، یہ شعر بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، جو انہوں نے کہا کہ محسن یہ مقبول روایت ہے جہاں میں، قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے، تو یہ بھی لا یعنی شعر ہے. اور پتہ یہ چلا کہ کبھی کبھی قاتل بھی قتل کرتے ہیں اسی لیے کہ وہ شک سے بری ہو جائیں، اور یہ لوگ بھی اسی لیے ماتم کرتے ہیں تاکہ ان پر الزام نہ آئے. لیکن ناظرین محترم، جب تک اہل سنت والجماعت کے افراد زندہ ہیں، بلکہ آخری فرد تک ہم ایسے لوگوں کے بارے میں اور بیان کرتے رہیں گے، اور ان کے فریب کا اور ان کے دھوکے کا جو پردہ ہے وہ چاک کرتے رہیں گے، اور ذکر اہل بیت اطہار کرتے رہیں گے، اور بتاتے رہیں گے کہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے قاتل کون تھے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنے آج کے اس بیان کا اختتام کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس بھی دیں گے، تاکہ ہم آپ کے لیے
اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں، آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔